کنارے ایک گھنا اور پرسرار جنگل تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس جنگل میں ایک سنہری مور رہتا ہے جس کے پروں سے سورج کی روشنی ایسے چمکتی ہے جیسے سونا بکھر گیا ہو۔ اس مور کے بارے میں مشہور تھا کہ جو بھی اسے پکڑ لے اس کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ کئی شکاری اسے پکڑنے آئے مگر کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ گاؤں میں ایک لالچی شکاری رہتا تھا جس کا نام کریم تھا۔ ایک دن اس نے سنہری مور کی کہانی سنی تو اس کی آنکھوں میں لالچ بھر گیا۔ اس نے خود سے کہا اگر میں یہ مور پکڑ لوں تو شہر میں بیچ کر بہت دولت کما سکتا ہوں۔ اگلی صبح کریم اپنی بندوق، جال اور کچھ دانے لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں ہر طرف خاموشی تھی، صرف پرندوں کی آوازیں، پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ کریم آہستہ آہستہ جنگل کے اندر جاتا گیا یہاں تک کہ اسے ایک کھلی جگہ نظر آئی جہاں سورج کی کرنیں زمین پر پڑ رہی تھی۔ اچانک اسے دور ایک چمک دکھائی دی۔ وہ چونک گیا۔ درختوں کے درمیان ایک خوبصورت سنہری مور کھڑا تھا۔ اس کے پروں کی چمک آنکھوں کو حیران کر رہی تھی۔ مور نہایت سکون سے چل رہا تھا جیسے اسے کسی خطرے کا احساس نہ ہو۔ کریم نے فوراً جال نکالا اور آہستہ آہستہ مور کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا مور نے اپنی خوبصورت گردن اٹھائی اور ایک عجیب سی آواز نکالی۔ پھر وہ تیزی سے جنگل کے اندر بھاگ گیا۔ کریم اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے وہ جنگل کے ایک ایسے حصے میں پہنچ گیا جہاں پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ وہاں ایک پرانی جھونپڑی تھی۔ جھونپڑی کے باہر ایک بوڑھا فقیر بیٹھا تھا۔ فقیر نے کریم کو دیکھا اور کہا بیٹا اس مور کا پیچھا مت کرو، یہ عام پرندہ نہیں، جنگل کی امانت ہے۔ جو لالچ میں اسے پکڑنے آتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہتا۔ لیکن کریم نے فقیر کی بات پر ہنستے ہوئے کہا مجھے نصیحت نہ کرو، مجھے صرف اپنا شکار چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے مور دوبارہ نظر آیا۔ اس بار مور ایک بڑے پتھر پر بیٹھا تھا۔ کریم نے بندوق سیدھی کی اور نشانہ لیا۔ جیسے ہی اس نے گولی چلانے کی کوشش کی اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، تیز ہوا چلنے لگی، درخت زور زور سے ہلنے لگے۔ مور نے اپنے سنہری پر پھیلائے اور ایک دم آسمان کی طرف اڑ گیا۔ اس کے پروں سے نکلنے والی روشنی پورے جنگل میں پھیل گئی۔ کریم اپنا توازن کھو بیٹھا اور ایک گڑھے میں گر گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو شام ہو چکی تھی۔ وہ تھکا ہوا، زخمی اور خوف زدہ تھا۔ واپس جاتے ہوئے وہ اس فقیر کے پاس پہنچا۔ فقیر نے نرمی سے کہا لالچ ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، قدرت کی خوبصورتی کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ کریم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ بھی لالچ میں کسی بے گناہ جانور کا شکار نہیں کرے گا۔ اس دن کے بعد سنہری مور کو کسی نے کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی اور جنگل پہلے سے زیادہ خوبصورت اور پرسکون ہو گیا۔ کہانی کا سبق: لالچ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے جبکہ قدرت کی خوبصورتی کی حفاظت کرنی چاہیے۔